السلام علیکم لسنرز۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 11۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو کمپلیٹ ناول بھی سننے کو ملتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امن کے شہر اسلام آباد کے گرد موجود پہاڑوں پر رات مکمل طور پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ مصنوعی روشنیاں رات کے اس اندھیرے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھیں۔ ایسی تاریکی میں ایک اپارٹمنٹ کی گلاس ونڈ سے نظر آتا منظر نمایاں تھا۔ آنکھوں کو خیرہ کرتی روشنی سے جگمگاتے اپارٹمنٹ کے اس کمرے کے دائیں دیوار کے آگے گول بیڈ پڑا تھا۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر کلوزٹ تھی اور کلوزٹ کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل رکھی تھی۔ کمرے کے بائیں دیوار کے آگے صوفے اور ٹیبل پڑی تھی۔ ان صوفوں اور میز کے بیچ موجود جگہ پر ہجر بیٹھی تھی۔ ہیئر بینڈ کی مدد سے بینگز میں کٹے بالوں کو پیشانی پر سے ہٹائے وہ سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑی تصویر پر کچھ لکھ رہی تھی۔ سفید فل سلیو شرٹ اور پلازو میں ملبوس، میز پر بازو ٹکائے وہ بڑے آرام دہ انداز میں قالین پر بیٹھی تھی۔ ایک تصویر پر چند لفظ لکھنے کے بعد اس نے دوسری تصویر پکڑی اور قریب رکھی فائل میں دیکھ کر اس پر کچھ لکھنے لگی۔ یوں سب بچوں کی تصویروں پر نام لکھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے سے کچھ فاصلے پر رکھے بورڈ کی جانب گئی اور ایک ایک کر کے سب تصویریں اس پر لگانے لگی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ فائل پر لکھی تفصیلی معلومات میں سے چیدہ باتیں بورڈ پر لکھنے لگی۔ سب سے آخر میں اس نے اسلام آباد کا نقشہ بورڈ پر لگایا۔ وہ اب نظر بورڈ پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز پر اس کی سوچوں میں خلل پیدا ہوا۔ آ جائیں، صبر کا گھونٹ بھرتے وہ بلند آواز میں بولی۔ اگر آپ کوئی ضروری کام کر رہی ہیں تو بتا دیں، میں آپ کو ڈسٹرب کیے بغیر واپس چلی جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائل دیکھتے فریحہ بولی۔ ڈسٹرب تو آپ کر ہی چکی ہیں۔ خیر بتائیں مس فریحہ، کس لیے آئی ہیں آپ؟ وہ چبا کر بولی۔ پہلے یہ کافی تو پکڑیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ وہ کافی ہجر کے ہاتھ میں تھماتے بولی۔ ہجر اس کی اتنی بے تکلفی پر حیران ہوئی تھی۔ کافی کے لیے شکریہ، مگر اس وقت میرا کافی پینے کا موڈ نہیں، اس لیے آپ اسے واپس لے جائیں۔ کافی کا مگ واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ بولی۔ دیکھیں مس ہجر، آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس اجنبیت کی دیوار کو گرا دیں۔ اور ویسے بھی الہان سر نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی ہے۔ مسٹر سی ای او کا ذکر آپ رہنے ہی دیں، اگلی بات کریں۔ الہان کا سن کر اس کی ہٹ دھرمی اور ہمیشہ اپنی مرضی کرنے والی بری عادت یاد آئی تھی۔ تبھی وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے جب رہنا یہی ہے تو کیوں نہ ایک ساتھ اچھا وقت گزار لیں۔ کہتے ساتھ ہی فریحہ نے کافی کا مگ واپس اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار ہجر نے خاموشی سے مگ تھام لیا کیونکہ در حقیقت اسے اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر وہ کام کو بیچ میں چھوڑ کر کافی بنانے جانا نہیں چاہتی تھی۔ بس یہی کہنے آئی تھی آپ؟ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ باتوں کے درمیان میں اصل بات تو بھول ہی گئی۔ اصل میں آپ سے آپ کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی، فریحہ سر پر ہاتھ مارتے بولی۔ اس کی بات پر مزے سے کافی پیتی ہجر کو اچھو لگا۔ کیا میرا لیپ ٹاپ؟ مگر کیوں؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ مغربی ماحول میں پرورش پانے والی ہجر کو فریحہ کی بے تکلفی چونکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ نا، اصل میں مجھے اپنے شوہر سے ویڈیو کال پر بات کرنی ہے، فریحہ شرمانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں اپنا لیپ ٹاپ نہیں دے سکتی، تم فون پر بات کر لو، صوفے پر بیٹھتے ہجر نے مشورہ دیا۔ فون کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے، فون پر میں انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آتی، آپ مجھے لیپ ٹاپ آن کر کے دے دیں، یہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر لوں گی۔ عجیب منطق ہے تمہارے شوہر کی، اگر اتنا ہی بات کرنے کا دل کر رہا ہے تو اس کے پاس چلی جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو، ہجر جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ ان کے پاس نہیں جا سکتی، وہ باہر کے ملک ہوتے ہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ کون سے ملک؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ باہر کے، میرا مطلب دبئی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، اتنا کہہ کر ہجر میز پر بکھرے صفحے سمیٹنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ مڑی تو فریحہ وہیں کھڑی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہیں مانو گی تم؟ ہجر نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ نہیں، اس کی ڈٹائی سے انکار کرنے پر ہجر اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ میں یہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کروں؟ زیادہ وقت نہیں لگاؤں گی، آپ کا پلیز دے دیں۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے فریحہ دوبارہ بولی۔ اس کے بار بار کہنے سے عاجز آ کر ہجر نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ اس کے لیپ ٹاپ آن کرنے کی دیر تھی کہ اسکرین کے دائیں جانب اسے ہنٹر گیمز سے لاتعداد نوٹیفیکیشنز موصول ہونے لگیں۔ اتنی زیادہ نوٹیفیکیشنز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ گھوما اور پھر اپنی کسی پوسٹ پر لائک اور کمنٹ کی نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے تو پچھلے ایک ہفتے سے گیم لاگ ان کی ہی نہیں، تو پھر یہ پوسٹ کس نے لگا دی؟ پچھلی دفعہ دبئی سے واپسی پر ایئرپورٹ پر بیٹھ کر گیم کھیلی تھی میں نے، اور پھر فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے پر جلدی میں گیم بند کر دی تھی۔ اگر میں نے گیم آن ہی نہیں کی تو پھر پوسٹ کس نے لگائی؟ کہیں کسی نے میرا اکاؤنٹ تو ہیک نہیں کر لیا؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ فریحہ تم کچھ دیر انتظار کرو، میں یہ مسئلہ سلجھا کر تمہیں لیپ ٹاپ دیتی ہوں۔ کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے وہ فریحہ کو مخاطب کرتے بولی۔
ٹھیک ہے میم، آپ اپنا کام کر لیں، پہلے میں انتظار کر لوں گی۔ پریہا جس کام کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا، تبھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گئی، جبکہ ہجر نے پہلے پوسٹ ڈیلیٹ کی، پھر ہیلپ سینٹر کو اپنے اکاؤنٹ ہیک ہونے کے متعلق رپورٹ کرنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ان باکس کھولا تو وہاں پروفیٹک مانسٹر کی جانب سے آنے والا میسج جگمگا رہا تھا۔ مانسٹر کا نام دیکھ کر اسے مانسٹر کی کہی بات یاد آ گئی۔ گیم ختم ہونے کے بعد میں تمہیں ایک میسج بھیجوں گا، اور جس دن تمہیں اس پیغام کے معنی سمجھ آ گئے تو مجھے پہچان جاؤ گی۔ میں تمہیں پہچان کر بھی انجان بن جاؤں گا اور تمہاری جانب سے پہل کا منتظر رہوں گا۔ گیم ختم ہونے سے پہلے مانسٹر نے اسے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد وہ گیم کی افسانوی دنیا سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ مانسٹر کے میسج کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں ہی اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ اسے لیپ ٹاپ بند کرنا پڑا، یوں وہ اس کا میسج نہیں دیکھ پائی۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ گیم آن نہیں کی اور مصروفیات کے باعث وہ مانسٹر اور اس کے بھیجے گئے میسج کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ اب اس کا نام دیکھ کر اسے اپنا بھولا بھٹکا دوست یاد آیا تھا، تو مسکراتے اس نے پروفیٹک مانسٹر کے نام پر کلک کیا اور میسج کھل گیا۔ اس میسج میں یہ الفاظ درج تھے۔ انگلش کے بے ترتیبی سے لکھے یہ حروف دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ مانسٹر، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اس کرپٹوگرام سے بہتر تھا کہ تم مجھے میسج ہی نہ بھیجتے۔ ان الفاظ سے نظر ہٹا کر وہ بلند آواز میں بولی، میم مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ فریحہ مؤدب انداز میں بیٹھتے بولی، نہیں، یہ لیپ ٹاپ تم لے لو، صبح ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کروں گی اس میسج کو۔ لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھاتے ہجر بولی، مجھے نہیں چاہیے لیپ ٹاپ اب۔ فریحہ ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے بولی، کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا؟ تم نے اپنا ارادہ بدل لیا؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب تک میرے شوہر سو گئے ہوں گے، صبح آفس جانا ہوتا ہے انہوں نے، اس لیے وہ جلدی سو جاتے ہیں۔ اس وقت کال کروں گی تو ان کی نیند خراب ہوگی، اب صبح ہی بات ہو پائے گی۔ فریحہ نے بہانہ بنایا، جیسے تمہاری مرضی۔ ہجر کندھے اچکاتے ہوئے بولی، میں چلتی ہوں اب، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ دروازے کی جانب رخ کرتے وہ بولی، جاتے ہوئے لائٹ بند کر دینا۔ بیڈ پر نیند دراز ہوتے وہ بولی۔ فریحہ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے لائٹ بند کر کے باہر چلی گئی، جبکہ ہجر بغیر کسی سوچ کو ذہن میں جگہ دیے لحاف میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ افق پر چمکتے سورج کی سنہری روشنی چارسو پھیلی تھی۔ دھند کی چادر میں لپٹی سڑک پر اکا دکا لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ سردی کے باعث لوگ گھروں میں دبکے بیٹھے تھے، مگر الہان اس سردی سے بے پرواہ ٹراؤزر شرٹ اور سنیکرز پہنے پارک میں جاگنگ کرنے میں مصروف تھا۔ کانوں میں ہیڈ فون لگائے وہ جاگنگ کے ساتھ ساتھ شائستہ انگریزی میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ گیم کے کریکٹرز دیکھے ہیں میں نے، کریکٹرز کے خد و خال ٹھیک ہیں، مگر فیمیل کریکٹرز کے لباس تبدیل کرو۔ میرے خیال میں اسکرٹس ٹھیک ہیں، اگر آپ نے کوئی اور لباس رکھنا ہے تو بتا دیں۔ لائن کے دوسری جانب سے سائمن کی آواز آئی، گاؤنز رکھ لو۔ اپنے قدم روک کر لمبے لمبے سانس لیتے وہ بولا، ہنٹر میں بھی گاؤنز ہی ہیں، اس گیم میں ہنٹر سے مختلف لباس ہونے چاہیے۔ اپنے ویلیوز کی حفاظت کرنا پلیئرز کے مختلف لباس ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے وہ گیم سخت ناپسند ہیں جن میں میل پلیئرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فیمیل پلیئرز کی گھٹیا ملبوسات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ میری گیمز میں فیمیل پلیئرز کی کلوزٹ میں صرف گاؤنز ہی ہوں گی۔ جس نے کھیلنی ہے گیم کھیلے، جسے نہیں کھیلنی نہ کھیلے۔ تم ہنٹر کی کلوزٹ میں موجود گاؤنز کی ڈیزائن اور کلر میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے اس گیم میں شامل کر دو، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے باس۔ سائمن نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ الہان کی زندگی میں اس کی ویلیوز کی اہمیت سے واقف تھا۔ اس کی زندگی میں کئی معاملات ایسے تھے جن میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ ہجر کی حفاظت کا شمار بھی انہی معاملات میں ہوتا تھا۔ ہجر اس کے توسط سے پاکستان آئی تھی، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی وہ خود ہی لینا چاہتا تھا۔ وہ یہاں کے لوگوں اور ماحول کو جانتا تھا، تبھی ہجر کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے اس کی سیکیورٹی کے لیے ویل ٹرینڈ فیمیل میڈ ہائر کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت کے باعث ہجر کی نظروں میں اس کا امیج خراب ہوگا، مگر اپنی امیج کے لیے وہ اس کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ ایلکس کی بھیجی ڈراپ ریٹ کی لسٹ مل گئی تھی؟ پیشانی پر ہاتھ پھیرتے اس نے سوال کیا۔ جی مل گئی تھی، سائمن مؤدب انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے پھر کریکٹرز فائنل کرنے سے پہلے مجھے دکھا دینا۔ چند اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد وہ فون بند کرنے لگا۔ فون بند کر کے اس نے سر اٹھایا ہی تھا جب اس کی نظر پارک کے گیٹ سے داخل ہوتی شخصیت پر پڑی۔ کالی پینٹ اور گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک آتے نیلے کوٹ میں ملبوس، سر پر بینی ہیٹ پہنے، خرامہ خرامہ قدم اٹھا کر چلتی ہجر اس کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ پاکستان اور ناروے کی ٹائمنگ میں فرق کے باعث اس کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ روٹین ڈسٹرب ہونے کے باعث ہی آج وہ خلاف معمول جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ نیند اسے نہیں آ رہی تھی اور بیورو جانے میں بھی اچھا خاصا وقت پڑا تھا۔ کیس پر کام وہ رات کو کر چکی تھی، اس لیے اپارٹمنٹ میں اس کے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ بند اپارٹمنٹ میں محسوس ہونے والی گھٹن سے جان چھڑانے کے لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ کھلی فضا میں بیٹھ کر مانسٹر کا بھیجا گیا میسج ڈی کوڈ کر لے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس نے اپارٹمنٹ کے قریب بنی پارک کا رخ کیا۔ کل الہان کے ساتھ بیورو سے واپس آتے اس نے یہ پارک دیکھا تھا،
تبھی بآسانی یہاں آ گئی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بینچ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اسے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتا پا کر الہان فوراً سے درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ درخت کے سائے میں رکھے ایک بینچ پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی جانب بڑھی اور اس بات سے انجان تھی کہ جس درخت کے سائے میں رکھے بینچ پر وہ بیٹھی تھی، الہان اسی درخت کی اوٹ میں چھپا ہے۔ بینچ پر بیٹھتے ہی اس نے کندھے سے پہنے بیگ میں سے نوٹ بک اور پین نکال کر بینچ پر رکھا، پھر فون میں ایک تصویر کھولی۔ یہ مانسٹر کے بھیجے گئے پیغام کی تصویر تھی جو اس نے پارک آنے سے پہلے لیپ ٹاپ سے لی تھی۔ تصویر دیکھ کر وہ بے ترتیب الفاظ نوٹ بک پر اتارنے لگی۔ کیا سوچ کر تم نے یہ میسج مجھے بھیجا ہے مانسٹر؟ لکھتے ساتھ ساتھ وہ اپنی عادت کے مطابق بلند آواز میں بولنے میں مصروف تھی۔ الہان جو اپنی طرف بڑھتے قدموں کی آواز سن کر وہیں کھڑا تھا، اس کے بلند آواز میں بولنے اور خاص طور پر مانسٹر کی پکار پر حیران ہوا، پھر درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اسے بینچ پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ ہجر کی پشت اس کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اسے خود سے باتیں کرتا دیکھ الہان کے نابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اپنی اس بے ساختہ مسکراہٹ پر اسے تعجب بھی ہوا۔ اسے کبھی اینڈی اور جارج کے جوکس پر بھی ہنسی نہیں آئی تھی، اور آج سلجھی دکھنے والی ہجر کی بچکانہ حرکت پر بے ساختہ مسکرانا اس کے اپنے لیے حیران کن بات تھی۔ اپنی بے ساختہ حرکت پر خفیف انداز میں سر جھٹکتے اس کی پشت پر ایک نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ بڑے آرام سے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں پارک کے گرد لگی پارٹ سے نظر آتی سڑک پر ٹکی تھیں، جبکہ دھیان اس کا بلند آواز میں بولتی ہجر کی جانب تھا۔ ان دونوں کا رخ ایک دوسرے سے مخالف سمت میں تھا۔ کیا میں تمہیں اتنی ذہین لگتی ہوں؟ ویسے ذہین تو میں ہوں، مگر بچپن سے مجھے یہ کرپٹوگرام پزل زہر لگتی ہیں۔ فضول میں دماغ کھپاتے جاؤ۔ بات کے بیچ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں، پبلک پارک میں بیٹھی ہے۔ ارد گرد دیکھنے پر جب اسے دور دور تک کوئی نظر نہ آیا تو ریلیکس ہوئی اور اپنی بات وہیں سے جوڑی۔ الہان اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد کوئی بندہ مجھے اپنا دوست بنانے کے قابل لگا تھا، مگر یہ کرپٹوگرام پزل بھیج کر اس نے میری نظر میں بنا امیج خراب کر لیا ہے۔ اس لیے اب مانسٹر سے دوستی ختم۔ مگر دوستی ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کرپٹوگرام ڈیکوڈ نہیں کروں گی، چاہے جتنا بھی دماغ کھپانا پڑے مجھے، مگر میں اسے ڈیکوڈ ضرور کروں گی۔ اس کی دوستی ختم کرنے والی بات پر الہان کی مسکراہٹ سمٹی، مگر اس کی کرپٹوگرام ڈیکوڈ کرنے والی بات پر اسے پرسکون کر گئی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، کرپٹوگرام سنگل لیٹر سبسٹیٹیوشن سائفر ہے۔ یہ ایک کوڈ ہوتا ہے جس میں انگریزی کا ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ لگتا ہے، مگر کوئی حروف کبھی ایک جگہ پر استعمال نہیں ہوتا۔ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولی، اسے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ صفحے پر کوڈ کی شکل میں لکھے پیغام کو دیکھتے اس نے خود سے سوال کیا کہ اس کا مسئلہ کم تھا جو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پین کو انگلیوں میں گھماتے وہ بے چینی سے بولی، ویسے سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی انجان شخص مجھے یہاں خود سے باتیں کرتے دیکھ لے تو وہ یہی کہے گا کہ میں پاگل ہوں۔ اب بھلا اسے کون بتائے کہ خود سے باتیں کرنا میری پرانی عادت ہے۔ اس عادت سے چھٹکارا پانے کی میں نے بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی ہوں۔ اب تو تنگ آ کر میں نے کوشش کرنا چھوڑ دی ہے۔ اپنی اس بری عادت کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے میں نے۔ دوسروں کی نظر میں یہ بات عجیب ہے، مگر میرے لیے یہ بات عام ہے۔ ہر ایک کو زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ایکسپرٹ ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنی زندگی کے ایکسپرٹ ہم خود ہوتے ہیں۔ جتنا ہم خود کو جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس لیے میرے خیال میں خود سے مشورہ کرنا اچھی عادت ہے۔ ہاں، مگر اونچی آواز میں باتیں کرنا تھوڑا سا عجیب ہے مگر خیر، اگر میں اس طرح کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اس نے خود کو جسٹیفائی کیا، پھر کرپٹوگرام دوبارہ سے صفحے پر اتارنے لگی۔ اس کو خود کو جسٹیفائی کرتے دیکھ الہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ریزرو اور میچور دکھنے والی ہجر کا یہ روپ اس کے لیے نیا اور غیر متوقع تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر دوسرے درخت کی جانب بڑھا، اور پھر یوں ہی چھپتے چھپاتے پارک کے گیٹ کے قریب گیا، مگر گیٹ سے باہر جانے کے بجائے پر اعتماد انداز میں واپس اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اب کی بار درختوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے وہ پارک کے بیچوں بیچ سے گزر رہا تھا۔ سر جھکائے کرپٹوگرام فون سے دیکھ کر صفحے پر لکھتی ہجر خود سے کچھ فاصلے پر رکتے سفید سنیکرز کی جانب متوجہ ہوئی۔ سنیکرز سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ آنے والی ہستی کے چہرے تک پہنچی۔ سیاق باب نمبر 14 Life consists of 2 days, one for you and one against you. So when it's for you, don't be proud or reckless, and when it's against you, be patient, for both days are tests for you. بادلوں کی اوٹ میں چمکتے سورج کی سنہری روشنی چارسو پھیلی تھی۔ خوشبوؤں سے مہکے پارک کے نسبتاً ویران گوشے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ سر اٹھانے پر ہجر کی نگاہ جس شخص سے ٹکرائی تھی وہ آخری شخص تھا جس کو وہ اس وقت دیکھنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم۔ سنہری روشنی میں چمکتے اس کے سبھی چہرے کو دیکھتے الہان نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے ساتھ ہی ہجر نے اپنے دونوں ہاتھ نوٹ بک پر رکھے تاکہ الہان نوٹ بک پر لکھے الفاظ دیکھ نہ پائے۔ اس کی حرکت الہان کی تیز نگاہوں سے چھپ نہ پائی۔ میرے لکھے الفاظ مجھ سے ہی چھپائے جا رہے ہیں، دل ہی دل میں وہ محظوظ ہوا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ الہان نے اسے کچھ فاصلے پر بینچ پر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔
اس کے پوچھنے پر ہجر نے کندھے اچکا کر خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ اس کا انداز دیکھ کر الہان خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ چند پل خاموشی سے رکھ گئے۔ وہ دونوں کچھ فاصلے پر بیٹھے ایک دوسرے کے متعلق سوچنے میں مصروف تھے۔ الہان اس کے پل پل بدلتے رنگوں کے متعلق سوچ رہا تھا، جبکہ ہجر اس کے جانے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آپ صبح صبح یہاں اس پارک میں کیا کر رہی ہیں؟ الہان نے خاموشی کو توڑا۔ کچھ خاص نہیں، بس اپارٹمنٹ میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لے لوں۔ اس نے تفصیلاً جواب دیا۔ اچھا کیا آپ نے، الہان بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اس کی جانب ایک نگاہ ڈال کر وہ بولی، آپ روز یہاں آتے ہیں؟ ہجر نے استفسار کیا۔ میں آج کافی سالوں بعد یہاں آیا ہوں۔ کالج لائف میں پڑھنے کے لیے میں اس پارک میں آیا کرتا تھا۔ دراصل اس پارک کے قریب میرا آبائی گھر ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں آبادی سے کچھ فاصلے پر بنے ریسٹ ہاؤس میں مقیم تھا اور آج میں اپنے گھر میں شفٹ ہوا ہوں۔ اب کل سے روز یہاں آیا کروں گا۔ ہری بھری گھاس پر نگاہ ٹکاتے اس نے جواب دیا۔ صحیح، اتنا کہہ کر وہ ہاتھ میں پکڑے پین کو کلک کرنے لگی۔ آپ میرے آنے سے پہلے کیا لکھ رہی تھیں؟ الہان اصل موضوع کی جانب آیا۔ کچھ خاص نہیں، ہجر نے بتانے سے گریز کیا۔ میں نے آپ کو کرپٹوگرام پزل لکھتے دیکھا تھا۔ یہ پزل پسند ہے آپ کو؟ اس نے استفسار کیا۔ مجھے بہت بری لگتی ہیں ایسی چیزیں۔ جب بندہ سیدھے طریقے سے ایک بات بتا سکتا ہے تو پھر کرپٹوگرام پزل کی کیا ضرورت ہے؟ ہجر نے بے جھجک اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کی بات سن کر الہان کرپٹوگرام کی شکل میں میسج بھیجنے پر پچھتایا تھا۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کیوں ڈیکوڈ کر رہی ہیں اس پزل کو؟ اس نے نوٹ بک پر لکھے پیغام کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ یہ ایک دوست نے بھیجی ہے۔ وہ میری ان چیزوں کے متعلق ناپسندیدگی سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے میسج اس شکل میں بھیجا۔ الہان دل میں اس کی بات سے متفق ہوا، کیونکہ اگر اسے پتا ہوتا کہ اسے کرپٹوگرام پزل پسند نہیں تو وہ شاید اسے میسج کرپٹوگرام کی شکل میں نہ بھیجتا۔ اب ہجر نے نوٹ بک سے ہاتھ ہٹا لیے تھے کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا جس سے وہ چھپا رہی تھی وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ ویسے آپ اسے کمپیوٹر کی مدد سے ڈیکوڈ کر سکتی ہیں، الہان نے مشورہ دیا۔ ہاتھ سے ڈیکوڈ کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ عام سے انداز میں اس نے الہان کے مشورے پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں اس کرپٹوگرام کو پڑھ لوں؟ اس کی بات پر ہجر نے گردن موڑ کر جتاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں چھپا اپنی حد میں رہنے کا پیغام الہان تک بآسانی پہنچ گیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے، ہو سکتا ہے اسے دیکھنے کے بعد کرپٹوگرام ڈیکوڈ کرنے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے وضاحت دی۔ میں خود کر لوں گی۔ اس نے الہان کی پیشکش سے انکار کیا۔ کرپٹوگرام ڈیکوڈ کرنا مشکل نہیں ہے۔ کرپٹوگرام کی ڈیکوڈنگ ایک حرف پر مشتمل الفاظ یا پھر علامت حذفیہ والے الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔ انگلش زبان میں صرف آئی اور اے ہی ایسے لفظ ہیں جو ایک حرف پر مشتمل ہیں۔ الہان نامحسوس انداز میں اسے ڈیکوڈ کرنے کا طریقہ بتانے لگا۔ اس کی بات سنتے ہی ہجر نے کرپٹوگرام میں لکھے ایک حرفی لفظ اور اپوسٹروف والے لفظ انڈرلائن کیے۔ اس کرپٹوگرام کا پہلا لفظ ایم ایک حرف پر مشتمل ہے اور کسی بھی پیراگراف کے شروع پر عام طور پر سبجیکٹ فاعل آتا ہے، اس لیے میرے اندازے کے مطابق ایم کی جگہ آئی آئے گا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے خیال میں اے کی نسبت آئی زیادہ مناسب رہے گا، ہجر پرسوچ انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی صرف کرپٹوگرام کی پہلی سطر ڈیکوڈ کریں۔ اگر یہ سطر اس طریقے سے ڈیکوڈ ہو گئی تو باقی پیراگراف کو بھی ایسے ہی ڈیکوڈ کر لیجیے گا۔ پہلی سطر میں جہاں ایم لگا ہے وہاں آئی لگائیں اور جہاں آئی لگا ہے وہاں ایم لگا دیں۔ الہان کی بات پر ہجر نے فوراً عمل کیا۔ پہلی سطر کا دوسرا لفظ دیکھیں، یہ کنٹریکشن ہے، تبھی اس میں علامت حذفیہ لگی ہے۔ اپوسٹروفی کے بعد ایک حرف ہے اور لفظ کے بیچ میں آئی ہے۔ کوئی ایسی کنٹریکشن سوچیں جس میں آئی آتا ہو۔ ہجر اس کی بات توجہ سے سن رہی تھی۔ اینٹ؟ ہجر پرجوش انداز میں بولی۔ نہیں، اس میں 4 حروف ہیں جبکہ ہماری کنٹریکشن میں 5 حروف ہیں۔ کوئی اور کنٹریکشن سوچیں، الہان صفحے پر لکھے دوسرے لفظ کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ اس کی بات پر ہجر کچھ دیر سوچنے لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ چلیں پھر ڈی کی جگہ ڈی، او کی جگہ این اور ڈی کی جگہ ٹی لگا دیں۔ ہجر نے اس کی بات پر عمل کیا۔ یہ کرپٹوگرام نسبتاً آسان ہے۔ اس میں اگر ڈی کی جگہ ٹی لگا ہے تو ٹی کی جگہ ڈی لگا ہے، جبکہ دوسری کرپٹوگرام میں ایسا نہیں ہوتا۔ خیر، اب آپ این کی جگہ او لگائیں۔ الہان نے ایک مرتبہ پھر ہدایت جاری کی۔ انگلش زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ای ہے اور سوالیہ جملوں میں سب سے زیادہ ٹی ایچ اور ڈبلیو ایچ کا کمبینیشن استعمال ہوتا ہے۔ اس کرپٹوگرام میں بار بار دہرائے جانے والے حروف کے کمبینیشن دیکھیں۔ پہلی سطر کا لفظ آئی ڈی ایل این ٹی آئی ٹی بھی بہت حد تک ڈیکوڈ ہو گیا ہے۔
ایسے لفظ سوچیں جس میں یہ حروف استعمال ہوں۔ الہان نے اسے کچھ ہنٹس دی۔ ٹھیک ہے، باقی میں خود کر لوں گی، مدد کرنے کے لیے شکریہ۔ نوٹ بک بند کرتے وہ بولی، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے واپس جانا چاہیے کیونکہ 9 بجے مجھے بیورو پہنچنا ہے اور 8 یہیں بج چکے ہیں۔ فون پر ٹائم دیکھ کر ہجر بولی، ٹھیک ہے پھر 9 بجے ملاقات ہوگی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر الہان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کا رخ اب پارک کے گیٹ کی جانب تھا۔ گیٹ پار کر کے ہجر اپنے اپارٹمنٹ کی جانب قدم بڑھانے لگی جبکہ الہان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ قدم کا فاصلہ طے کر کے ہجر نے فون نکالا اور سائمن کا نمبر ملانے لگی۔ یہ منظر دبئی کے مہنگے ترین رہائشی علاقے میں بنے ایک ویلے کا تھا۔ خوبصورت ٹائلوں سے مزین جدید آرکیٹیکچر پر بنے اس گھر کے کچن میں ایک شخص کیبنٹ کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔ ڈارک براؤن بال، سنہرے رنگ اور نارویجین نقوش والا یہ شخص نیورون کمپنی کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ سائمن تھا۔ کچھ دیر پہلے معمول کے مطابق اس نے فون پر الہان کو کمپنی کی رپورٹ دی تھی اور اب وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ وہ پانچوں ایک گھر میں رہتے تھے اور انہوں نے آپس میں کام بانٹ رکھے تھے۔ صبح کا ناشتہ بنانے کی ذمہ داری سائمن کے سپرد تھی۔ اپنی ذمہ داری وہ اچھے سے نبھاتا تھا مگر جب سے الہان پاکستان گیا تھا ان سب کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی کیونکہ اس کے حصے کا کام بھی انہیں ہی کرنا پڑتا تھا۔ جارج، پیٹر اور اینڈی کے اٹھنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا اور اگر ان کے آنے پر ناشتہ تیار نہ ہوتا تو انہوں نے دہائیاں دینا شروع کر دینا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لے۔ تیزی سے ہاتھ چلانے کے چکر میں وہ چیزیں بکھیرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کچن گندا ہو گیا تھا مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کام میں مصروف تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم سائمن؟ کچن میں قدم رکھتے ہی اینڈی ڈرامائی انداز میں بولا۔ نظر نہیں آ رہا ناشتہ بنا رہا ہوں، سائمن چبا چبا کر بولا۔ میں کچن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے کچن کا؟ اگر باس تمہیں کچن میں اتنی گندگی پھیلاتے دیکھ لیں تو انہوں نے اس گند سمیت تمہیں اپنے گھر سے باہر نکال پھینکنا ہے۔ کچن کے وسط میں رکھی ٹیبل پر سے سیب اٹھاتے اینڈی مزے سے بولا، باس کو تو تم رہنے ہی دو، خود تو مزے سے جا کر پاکستان بیٹھ گئے ہیں اور یہاں کمپنی کے علاوہ رات کے کھانے کے برتن دھونے کی ذمہ داری بھی میرے ناتواں کندھوں پر آ گئی ہے۔ اوپن کچن سے نظر آنے والا لاؤنج میں بیٹھا جارج چہرے پر مسکینی طاری کرتے بولا، فضول بولنے کی بجائے اگر تم دونوں میری مدد کرو گے تو کام جلدی نپٹ جائے گا۔ بریڈ کے سلائس ٹوسٹر میں ڈالتے سائمن بولا، صفائی کرنے میں تم ہماری مدد کرتے ہو؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیوں مدد کریں تمہاری؟ اینڈی نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اگر مدد نہیں کرنی تو میرے سر پر کھڑے مت ہو، تمہاری موجودگی میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا۔ تم جاؤ جا کر پیٹر کو دیکھو کہاں ہے، اب تک نہیں آیا ناشتہ کرنے؟ وہ اینڈی کو کچن سے باہر دھکیلتے بولا، کہاں جانا ہے پیٹر نے؟ یہیں کسی کونے میں اکیلا بیٹھا مسکرا رہا ہوگا۔ جب سے کیتھی نے ہاں کہی ہے پیٹر کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے وہ کیتھی کے خیالوں میں گم رہتا ہے اور باقی کے 12 گھنٹے نیند میں ڈوبا اسے خواب میں دیکھتا رہتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر میں محبت جیسی بیماری کے اثرات دیکھ کر ہی حیران ہو جاتا ہوں۔ کیا واقعی میں محبت اچھے بھلے انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی؟ اگر واقعی محبت اتنا طاقتور ہے تو میری دعا ہے کہ پروفیٹک مانسٹر کو یہ بیماری لاحق ہو جائے، کبھی ان کا دل کسی حسینہ معجزبینہ کے کالے گیسوں میں الجھے تاکہ ہماری خلاصی ہو۔ اینڈی نے تہہ دل سے دعا کی، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ جارج نے اس کی تائید کی۔ وہ انہی باتوں میں مصروف تھے، سائمن کا فون بجا۔ ان دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے اس نے شیلف پر رکھے فون کو آن کر کے اسپیکر پر ڈالا۔ ہالو سائمن۔ کال ملتے ہی ہجر کی آواز گونجی۔ وہ شائستہ انگریزی میں بول رہی تھی، ہالو ہجر، کیسی ہو تم؟ کیسے یاد کیا مجھے آج؟ صبح صبح ہجر کے فون کرنے پر اس کو تعجب ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، صبح صبح فون کر کے تمہاری نیند تو خراب نہیں کی نا میں نے؟ فون ملانے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس نے زیادہ صبح ہی فون کر دیا ہے۔ نہیں، پاکستان کی ٹائمنگ دبئی سے 1 گھنٹے ہی آگے ہے۔ اٹھا ہوا تھا میں، بلکہ میں تو آفس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ تم بتاؤ پاکستان میں ایڈجسٹ ہو گئی ہو؟ ناشتے کے سامان سے بکھرے کچن پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ بولا۔ ہجر کا نام سن کر جارج بھی کچن میں آ گیا۔ اب وہ دونوں فون کے پاس کھڑی بڑی توجہ سے اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ سائمن کے ہاتھ گندے تھے اس لیے وہ فون اسپیکر سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے ذرا سی بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ خیر میں نے تم سے چند اہم باتیں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ اپنے ناخنوں کے ساتھ کھیلتی ہجر نے کہا، کس بارے میں؟ اب کی بار سائمن نارویجین زبان میں بولا تھا تاکہ اینڈی اور جارج اس کی بات سمجھ نہ پائیں۔ مسٹر سی ای او کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہجر اس کی نارویجین زبان میں بولنے سے سمجھ گئی تھی کہ اس کے ارد گرد کوئی موجود ہے، تبھی وہ بھی نارویجین زبان میں بولی تھی۔ نارویجین زبان میں کہی گئی ہجر کی بات سن کر سائمن نے جتاتی نگاہوں سے اینڈی اور جارج کی طرف دیکھا جو ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ مسٹر سی ای او کون؟ سائمن سمجھ نہیں پایا تھا کہ مسٹر سی ای او کہہ کر وہ کس کا حوالہ دے رہی تھی۔ تمہارا باس الہان مرتضیٰ، اور کون؟ وہ جل کر بولی۔ ہجر کے منہ سے الہان کا نام سن کر اینڈی اور جارج کے کان کھڑے ہوئے۔ باس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے تم نے؟ الہان کا نام سن کر سائمن تعجب سے بولا، تم کافی عرصے سے جانتے ہو نا اسے، کیا تم نے اس کے رویے میں کوئی غیر معمولی چیز محسوس کی ہے؟ اس نے مبہم انداز میں سوال کیا۔ 10 سال سے میں باس کے ساتھ ہوں مگر مجھے تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا،
سائمن پر اعتمادی سے بولا۔ اچھا، ہجر بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ کل الہان کی گاڑی میں ملنے والی ڈکشنری پر ہائی لائٹ لفظ دیکھ کر پریشان تھی۔ وہ الہان کے رویے اور ان الفاظ کو لے کر کشمکش کا شکار تھی۔ اس کشمکش سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے سائمن کو فون کیا تھا، مگر سائمن کے لہجے میں الہان کے لیے اعتماد محسوس کر کے وہ مزید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ تھوڑے سے ریزرو اور روڈ ہیں، مگر مجموعی طور پر باس باوقار انسان ہیں۔ سائیکالوجسٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے باس پر شک کرنا شروع کر دو۔ مور صحیح کہتی ہیں کہ کرمنالوجی کی فیلڈ میں جا کر تم شکی مزاج ہو گئی ہو۔ آخری بات سائمن نے مزاحیہ انداز میں کہی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، ویسے مسٹر الہان قابل یقین بندے ہیں۔ وہ یہ بات پوچھنے سے خود کو روک نہ پائی تھی۔ بالکل ہیں، تم ان پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتی ہو۔ سائمن ہجر کے سوالوں کا مقصد سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ ہجر کے ذہن میں جو بھی شک ہے وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے قیمتی وقت سے میرے لیے ٹائم نکالنے کے لیے شکریہ۔ چند اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد ہجر نے فون بند کیا۔ فون بند کر کے سائمن ناشتے کی ٹرے اٹھائے ٹیبل کی جانب بڑھا۔ وہ خود پر ٹکی جارج اور اینڈی کی چبھتی ہوئی نگاہیں نظر انداز کر رہا تھا۔ مس ہجر باس کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی؟ اینڈی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ کچھ خاص نہیں، ناشتے سے انصاف کرتے وہ بولا۔ عام سی بھی ہے تو تم بتا دو ہمیں۔ کرسی کھینچ کر سائمن کے بالکل سامنے براجمان ہوتے جارج بولا، اور ساتھ ہی اس نے اینڈی کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرنے پر اینڈی نے سر ہلا کر پھر سائمن کے آگے رکھے ناشتے کی پلیٹ اچک لی۔ پہلے بتاؤ پھر ناشتہ ملے گا، اینڈی بدتیسی کی نمائش کرتے بولا۔ تنگ نہیں کرو اینڈی، ناشتے کی پلیٹ دو مجھے، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، سائمن نے درخواست کی۔ پہلے ہمیں حرف بحرف اپنی اور مس ہجر کی گفتگو بتاؤ، پھر ہی ناشتہ کر سکو گے تم۔ وہ دونوں ہجر اور اس کی گفتگو جانے پر بضد تھے، جبکہ سائمن بے بسی سے جارج کے قبضے میں پڑی اپنی پلیٹ اور ناشتے کی ٹرے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سنو۔ تنگ آ کر سائمن تھوڑا بہت رد و بدل کر کے انہیں ہجر اور اپنی گفتگو بتانے لگا۔ اس کی بات ختم ہونے والی تھی جب اس کا فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ بات بیچ میں چھوڑ کر اس نے فون کی جانب دیکھا۔ اسکرین پر جگمگاتا باس کا نام دیکھ کر وہ چونکا۔ چپ کر جاؤ، باس کا فون ہے۔ ویسے کچھ دیر پہلے ہی میری ان سے بات ہوئی تھی، نہ جانے اب کیا کہنا یاد آ گیا انہیں۔ آخری بات خود کلامی کے انداز میں کہتے سائمن نے فون اٹھایا۔ ہیلو سائمن، الہان کی گمبھیر آواز گونجی۔ جی باس، سائمن ہمتن گوش تھا۔ کچھ دیر پہلے کال کی تھی میں نے تمہیں، نمبر بزی تھا تمہارا، کچھ ضروری کال تھی۔ الہان نے پارک سے نکلتے ہی اسے فون کیا تھا، مگر اس کا نمبر بزی تھا۔ اب گھر پہنچتے ہی اس نے ایک بار پھر اس کا نمبر ٹرائی کیا۔ نہیں، ضروری کال نہیں۔ سائمن کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اینڈی کے ہاتھ سے فون اچک کر خود بات کرنے لگا۔ باس، سائمن جھوٹ بول رہا ہے، وہ کال بڑی اہم تھی، آپ کے متعلق کی بات ہو رہی تھی، کوئی آپ کی ذات کو لے کر شک و شبہات کا شکار تھا۔ سائمن، جارج نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو مزید کچھ کہنے سے روکا، جبکہ سائمن نے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ جی باس، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اپنا اہلیت درست کرتے سائمن بولا۔ اینڈی کیا کہہ رہا تھا؟ کس کا فون تھا اور کون میرے متعلق شک و شبہات کا شکار ہے؟ الہان نے استفہامی انداز میں بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے باس، آپ اینڈی کی فضول گوئی کرنے والی بری عادت سے واقف تو ہیں، سائمن نے بات بنائی۔ اچھا، میں نے تم سے کچھ پوچھنا تھا، الہان ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ جی پوچھیں، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ ناروے کے جس علاقے سے تم تعلق رکھتے ہو وہاں مسلم موجود ہیں؟ در حقیقت الہان ہجر کے مذہب کے متعلق جاننا چاہ رہا تھا، مگر وہ ڈائریکٹ پوچھنے سے گریز کرتا۔ اس کا سوال سن کر سائمن کے چہرے پر شریر مسکراہٹ چھائی۔ وہ اب اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ اچانک سے اپنے آبائی علاقے کے مسلم کمیونٹی میں الہان کی دلچسپی کی وجہ جان نہ پاتا۔ اس نے الہان کو بتایا تھا کہ وہ اور ہجر بچپن کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ہمسائے بھی تھے۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد سائمن دبئی میں سیٹل ہو گیا، جبکہ ہجر نے اپنا الگ گھر لے لیا تھا، مگر اب بھی ہجر کے فوسٹر پیرنٹس سائمن کے والدین کے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کے آبائی علاقے کی مسلم کمیونٹی کے بارے میں دریافت کرنے کا الہان کا مقصد یہی تھا کہ وہ خود اپنے منہ سے اسے بتائے کہ ہجر مسلم کمیونٹی میں شامل ہے یا نہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے باس کہ وہاں کوئی مسلم ہے یا نہیں، اصل میں میری فیملی کی زیادہ جان پہچان ہجر کی فیملی کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سائمن نے اس کے منہ سے اگلوانا چاہا۔ ویسے ہی، جنرل نالج کے لیے، سائمن نے دل ہی دل میں کہکا لگایا۔ کیا واقعی تم اوسلو میں رہنے والے کسی مسلم کو نہیں جانتے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ناروے سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان شخص کو جانتا ہوں میں، وہ ذہن پر زور ڈالنے کی مصنوعی کوشش کرتے بولا۔ کون ہے وہ؟ اس کے لہجے کی بے تابی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ نام کیا تھا؟ نام سوری باس، اس وقت نام یاد نہیں آ رہا اس شخص کا، جیسے ہی یاد آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ ویسے کیا کرنا ہے آپ نے نام جان کر؟ وہ جان بوجھ کر الہان کو تنگ کر رہا تھا۔ میں ناروے جیسی خوبصورت جگہ میں گھر لینے کا سوچا تھا اگر تم لوگوں کے ایریا میں کوئی مسلم فیملی ہے تو وہیں لے لیتا ہوں، اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں آسانی ہوگی۔ الہان نے بہانہ بنایا، پھر بے دلی سے چند اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد فون بند کر دیا، کیونکہ وہ سائمن کے جواب سے مکمل طور پر نا امید ہو چکا تھا۔ یہ پاکستان کی ہواؤں میں آج کل کون سی طغیانی آئی ہوئی ہے، ہر کوئی دوسرے میں دلچسپی لے رہا ہے۔
فون کے ساتھ کان لگا کر چونکہ اینڈی تھوڑا بہت گفتگو سن چکا تھا تبھی فون بند کرتے ڈرامائی انداز میں بولا، پاکستان کی ہواؤں میں نہیں، باس اور مس ہجر کے دماغ میں طغیانی آئی ہوئی ہے۔ جارج نے گفتگو میں حصہ ڈالا، ہجر بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات مت کرنا۔ سائمن نے انہیں تنبیہ کی، تو ہمارے باس کا کیا ایسے ویسے شخص ہیں؟ اینڈی کے دل میں الہان کی محبت جاگی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو سائمن؟ جو مرضی کہو مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، باس جیسا باوقار اور خوبرو شخص مس ہجر کو اور کہیں نہیں ملنے والا۔ سائمن کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ دونوں اس پر چڑھائی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی سفید ٹائلوں سے مزین بلڈنگ کے باہر مرتضیٰ نے گاڑی روکی اور سبک رفتاری سے بلڈنگ کے اندر بڑھا۔ ریسیپشن پر کھڑے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کچھ دیر پہلے آنیہ الوی کا نام جو مریضہ داخل ہوئی ہیں وہ کون سے روم میں ہیں؟ تیز تیز قدم اٹھانے کے باعث اس کی سانسوں کی رفتار تیز تھی۔ دائیں جانب تیسرے کمرے میں ہیں وہ لڑکا ہاتھ سے اشارہ کرتے بولا۔ اس کی بات سنتے ہی مرتضیٰ لمبے لمبے ڈھک بھرتا مطلوبہ کمرے تک گیا۔ کمرے کے دروازے کے باہر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس ایک لمحے میں اس نے اپنے بکھرے حوصلے یکجا کیے، پھر آہستگی سے دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر سامنے دیوار کے آگے رکھے بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی، آنکھوں کے نیچے ہلکے رخساروں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، نڈھال وجود دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایک دن اپنی بہن کو اس حال میں دیکھے گا۔ ہسپتال کے کمرے میں موجود دوسرے وجود کو توجہ دیے بغیر آنیہ کے وضع چہرے پر نظریں جمائے وہ بیڈ کے قریب تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرنے کے لیے اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دواؤں کے زیر اثر نیم غنودگی میں ڈوبی آنیہ اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ آنیہ! اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے مرتضیٰ نے بے قراری سے پکارا۔ مرتضیٰ کا لمس محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں وا کی مگر آنکھوں میں چھائی دھند کے باعث ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ بھائی تو محافظ ہوتے ہیں مگر میں بھائی ہونے کا فرض ادا نہیں کر پایا۔ ہم سب تمہارے ڈر کو وہم کا نام دیتے رہے اور تمہیں زبردستی گوادر لے گئے۔ ہم سب غلطی پر تھے، ہمیں تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ اگر ہم تمہاری بات مان لیتے تو شاید وہ حادثہ نہ ہوتا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی چھائی تھی۔ اپنے دکھ میں مصروف مرتضیٰ اس کمرے میں سانس لیتے تیسرے وجود کی موجودگی محسوس ہی نہ کر پایا تھا۔ وہ تیسرا وجود 12 سال کے بچے کا تھا جو 8 سال قید میں رہنے کے بعد اپنی ہوش میں پہلی مرتبہ اس دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ دنیا اور اس میں موجود سبھی افراد اجنبی تھے، تبھی وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی نگاہیں اپنی آنی کے قریب بیٹھ کر روتے مرتضیٰ پر جمی تھیں۔ مرتضیٰ! آنیہ نحیف آواز میں بولی۔ آہستہ آہستہ دواؤں کا اثر زائل ہونے لگا، اس کی نظروں کے سامنے چھائی دھند چھٹنے لگی۔ بولو آنیہ! مرتضیٰ ہمتن گوش تھا۔ الہان! اب آنیہ نے اس 12 سالہ بچے کو پکارا۔ اس کی پکار پر بچہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے قریب آنے پر مرتضیٰ اس بچے کی جانب متوجہ ہوا۔ گرد آلود کپڑوں میں ملبوس اس بچے کو مرتضیٰ کو پہلی نظر میں پہچان نہ پایا۔ اس بچے کا دایاں پاؤں بری طرح زخمی تھا مگر اس کے چہرے پر تکلیف کے احساس کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ مرتضیٰ! یہ الہان ہے۔ آنیہ بمشکل بول پائی۔ اس کی بات سنتے ہی مرتضیٰ چونکا، پھر اس بچے کے نقوش میں الہان کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کوشش میں وہ بہت جلد کامیاب ہوا، پھر آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر چند لمحوں کے لیے مرتضیٰ اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ الہان نے اپنا آپ اس سے الگ کیا، پھر آنیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کے بابا ہیں الہان، میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا نا، اب آپ نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آنیہ نے اسے ہدایت دی، پھر مرتضیٰ کو مخاطب کرتے بولی، مرتضیٰ! میں نے الہان بحفاظت تم تک پہنچا دیا، اب تم میری ہجر کو لے آؤ میرے پاس۔ مرتضیٰ جو اب تک الہان کے مل جانے کے شوق سے نہیں نکلا تھا، آنیہ کی بات پر بوکھلا گیا۔ ہجر؟ ہاں ہجر، حادثے کے وقت میں نے اسے خود سے زور سے کھینچ لیا تھا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ تم لوگوں نے اسے ریسکیو کر لیا تھا نا؟ وہ پر امید نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے بولی۔ آنیہ! وہ مرتضیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ وہ اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ اسے حقیقت نہیں چھپا سکتا تھا۔ مرتضیٰ! مجھے جھوٹی امید مت دینا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ ہجر کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تم لوگوں کے پاس ہی ہے نا وہ؟ اس نے پے در پے سوال کیے۔ مجھے نہیں پتا ہجر کہاں ہے، مرتضیٰ دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا۔ حادثے کے بعد ہائی وے پر گاڑی برآمد ہوئی تھی۔ مرتضیٰ ان تکلیف دہ لمحوں کو یاد کرتے بولا۔ اس کی بات سن کر آنیہ کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے لگی۔ آنیہ تم پریشان نہ ہو، ہم دونوں مل کر ہجر کو ڈھونڈ لیں گے، تم ہمت نہ ہارو، مرتضیٰ نے اسے تسلی دینی چاہی۔ آنی آپ روئے نا، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ کر آپ کے پاس لے آؤں گا، اس کے آنسو صاف کرتے الہان بولا۔ اسے روتے دیکھ کر وہ بھی افسردہ تھے۔ تم ڈھونڈ لو گے نا اسے؟ الہان کی جانب دیکھتے آنیہ نے تصدیق چاہی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا، الہان نے اسے یقین دلایا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ دروازہ کھول کر ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے آنیہ سے سوال کیا۔ ہوش میں آنے کے بعد سے سر میں ہلکا سا درد تھا مگر اب یہ درد
شدت اختیار کر رہا ہے۔ وہ سر تھامتے بولی، آپ ذہن پر دباؤ نہ ڈالیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ آنیہ کو اس کی بات کا جواب دینے کے بعد ڈاکٹر قریب کھڑی نرس کی جانب دیکھتے بولا، انہیں بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں ورنہ ان کا درد بڑھتا جائے گا۔ ڈاکٹر، اس کے سر میں درد کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ مرتضیٰ کے چہرے پر تشویش چھائی۔ آپ؟ ڈاکٹر نے بھویں اچکائی۔ میں مریضہ کا بھائی ہوں۔ اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا جبکہ نرس آنیہ کی ڈرپ میں نیند کا انجیکشن ڈالنے لگی۔ الہان، آپ اپنی پھوپھو کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ الہان کو بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مرتضیٰ نے کہا، پھر ڈاکٹر کے پیچھے چلا گیا۔ جیٹ بلیک رنگ کی مرسیڈیز بینز اسلام آباد کے علاقے آپ پارہ میں رکی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر ٹرٹل نیک شرٹ پر سیاہ کوٹ اور جینز میں ملبوس الہان باہر نکلا، جبکہ پیسنجر سیٹ سے آنکھوں پر شیڈ لگائے بلیک سوٹ میں ملبوس ہجر باہر نکلی۔ ہوا میں موجود خنکی کے باعث ہجر نے سوٹ پر لانگ کوٹ پہن رکھا تھا۔ خود پر جمی نگاہوں سے بے پرواہ وہ دونوں ایک مکان کی طرف بڑھے۔ ان کی گاڑی کے وہاں پہنچنے کے کچھ لمحے بعد ہی پولیس پیٹرول بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ کل وہ بس 3 بچوں کے گھر ہی جا پائے تھے، باقی 2 بچوں کے گھر انہوں نے آج جانا تھا۔ صبح بیورو میں چند کام نپٹانے کے بعد ہجر اور الہان رضا امید کے ٹیم کے ساتھ ایک گھر گئے تھے، مگر وہاں جانے کا انہیں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہاں انہیں اغوا کار تک پہنچنے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب وہ تیسرے نمبر پر اغوا ہونے والے حمزہ عرفان کے لواحقین سے ملنے کے لیے آپ پارہ میں بنے ایک گھر کے باہر موجود تھے۔ دروازے کے قریب جا کر الہان نے دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد ہی ایک نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا۔ جی آپ کون؟ دروازہ کھولتے ہی اس لڑکے نے سوال کیا۔ کرائم برانچ آف فیڈرل پولیس، ہم حمزہ عرفان کے اغوا کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ ہجر نے اپنا بیج دکھایا۔ کرائم برانچ کا نام سن کر لڑکے کے چہرے کے تاثرات بدلے اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے انہیں اندر جانے کا راستہ دیا۔ کون تھا بیٹا دروازے پر؟ ابھی وہ صحن میں ہی تھے جب مناسب جسامت کی سانولی سی ایک عورت دوپٹے کے پلو سر پر لیتے ہوئے باہر آئی۔ پولیس آئی ہے حمزہ کے اغوا کے سلسلے میں، انہیں مہمان خانے تک لے جاتے ہوئے اس لڑکے نے سوال کیا۔ تم حمزہ کے بھائی ہو؟ چھوٹے سے مہمان خانے میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہجر نے اس لڑکے سے سوال کیا۔ اس لڑکے کو تھوڑی بہت انگلش آتی تھی، تبھی وہ اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ جی، لڑکے کے کہنے کی دیر تھی جب وہ سانولی سی عورت مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ حمزہ کی کوئی خبر ملی ہے؟ اس عورت نے بےتابی سے سوال کیا۔ ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی مگر جلد ہی کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی۔ خیر، ہم حمزہ کے اغوا کی تفتیش کے لیے آئے ہیں، الہان نے جواب دیا۔ پوچھیں جو پوچھنا ہے، حمزہ کی ماں افسردگی سے بولی۔ حمزہ کے اغوا سے قبل آپ کو اس کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی تھی؟ ہجر نے وہی سوال کیا جو اس نے باقی چاروں فیملی سے کیا تھا۔ نہیں، وہ عورت جھٹ سے بولی۔ سوچ سمجھ کر جواب دیں، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی جو آپ نے محسوس کی ہو مگر پھر غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہو۔ ہجر نے ہدایت دی۔ الہان نے جب اس کی بات حمزہ کی والدہ تک پہنچائی تو وہ سوچنے لگی۔ میں نے ان دنوں حمزہ میں ایک تبدیلی محسوس کی تھی، وہ نوجوان لڑکا ذہن پر زور ڈالتے بولا۔ کیا؟ ہجر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ خالہ کے گھر جانے پر ہم دونوں میں اکثر لڑائی ہوا کرتی تھی، ہم دونوں بس کے دھکے کھا کر وہاں جانے سے کتراتے تھے مگر ان دنوں حمزہ امی کے ایک دفعہ کہنے پر خوشی خوشی خالہ کے گھر جاتا تھا، بلکہ 1-2 دفعہ تو اس نے منہ سے امی سے کہا کہ اگر کوئی سامان خالہ کو دینا ہے تو بتا دیں، وہ دے آئے گا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ وہ کیوں باخوشی بس کے دھکے کھا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ جواب میں کیا کہا حمزہ نے؟ ہجر نے سوال کیا۔ اس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اس لیے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، شاید کسی دوست کا ذکر کیا تھا۔ اس لڑکے کی بات پر ہجر اور الہان نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ کیسا دوست؟ دوست کے متعلق کوئی تفصیل یاد ہے تمہیں؟ ہجر بات پر زور دیتے بولی۔ نہیں، مزید کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ لڑکا پریشانی کے تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا کارڈ رکھ لو، کچھ یاد آئے تو فون کر کے بتا دینا۔ الہان اپنا کارڈ اسے تھماتے بولا۔ چند مزید سوالات کرنے کے بعد وہ دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ انہیں آتے دیکھ کر رضا حمید نے سوال کیا۔ کچھ پتہ چلا میم؟ اغوا کارڈ کی حمزہ سے دوستی تھی۔ حمزہ روٹ نمبر 21 کی بس سے اپنی خالہ کے گھر گیا تھا مگر اپنی خالہ کے گھر پہنچا نہیں، راستے میں ہی اسے اغوا کیا گیا تھا۔ حمزہ کے بھائی کے مطابق وہ اپنے کسی دوست کی وجہ سے بس کا سفر کرتا تھا، غالباً حمزہ کا دوست یعنی اغوا کار روٹ نمبر 21 کی بس میں سفر کرتا تھا اور اپنی خالہ کے گھر جانے کے بہانے وہ اپنے اس دوست سے ملتا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بول رہی تھی۔ آفیسر رضا، آپ بتائیں، آپ پتہ لگائیں کہ روٹ نمبر 21 کی بس کتنے بجے چلتی ہے اور اس کا اسٹاپ کہاں ہے۔ ایک بات اور، ڈیڈ باڈیز کی تلاش میں اپنے ہاتھ ذرا تیزی سے چلائیں، کل صبح سے لگے ہیں جھیل میں تلاش کرنے مگر ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا، آج رات تک ڈیڈ باڈیز مل جانی چاہیے۔ اس نے آفیسر رضا کو حکم دیا، پھر گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ الہان نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دونوں واپس بیورو جا رہے تھے۔ مسٹر سی ای او، گاڑی میں چھائی خاموشی میں ہجر کی آواز نے تاش برپا کیا۔ جی، الہان نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا پھر نگاہیں واپس سڑک پر جما دیں۔ میں نے سوچا تھا کہ گیم ڈیولپر، کمپیوٹر پروگرامر اور کمپنی کے سی ای او بہت مصروف ہوتے ہوں گے مگر اس نے اپنی بات بیچ میں چھوڑ دی۔
مگر الہان جان گیا تھا کہ وہ اس کے متعلق بات کر رہی ہے، تبھی اس نے استفسار کیا، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ غلط اندازہ؟ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں کہ گیم ڈیولپر، کمپیوٹر پروگرامر اور کمپنی کے سی ای او فارغ ہوتے ہیں؟ الہان نے دائیں ابرو بلند کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہجر بولی۔ آپ سراسر غلط کہہ رہی ہیں، گیم ڈیولپرز بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے کرنے کے لیے ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ الہان نے اس کی تصحیح کرنا چاہی۔ تو پھر ان ہزاروں کاموں میں کوئی ایک کام آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ پچھلے 3 دن سے آپ بے وجہ اس کیس کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے اسے احساس دلانا چاہا۔ میں نے انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی اگلی گیم کا بہت حد تک کام نپٹا لیا تھا اور اس کیس کے پیچھے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ یہ کیس اور اس سے جڑے لوگ میرے لیے بہت اہم ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا۔ آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے، وہ تنگ آ کر بولی۔ آپ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی، وہ تڑپ کر بولا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی بات سمجھانے کی ایک بار پھر کوشش کی۔ گاڑی ڈرائیو کر کے آپ کو بیورو لے جا رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ آپ کو ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ میں پولیس پیٹرول کے ساتھ بھی بیورو جا سکتی ہوں۔ پھر آپ کے شوفر کے فرائض کیوں سر انجام دے رہے ہیں؟ وہ بڑے نامحسوس انداز میں اسے شوفر کہہ چکی تھی۔ میں آپ کو پولیس کے سپرد نہیں کر سکتا، آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ میری وجہ سے اس کیس میں انوالو ہوئی ہیں۔ الہان نے بات بنائی۔ اپنی حفاظت کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ آپ کی یا پولیس کی موجودگی مجھے کسی خطرے سے نہیں بچا سکتی۔ رہی بات آپ کی وجہ سے کیس میں انوالو ہونے کی، تو یہ آپ کی غلط فہمی کہ میں آپ کی وجہ سے انوالو ہوئی ہوں، میں اس باس کے نشان کی وجہ سے کیس میں انوالو ہوئی ہوں۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی اس کیس میں مداخلت کسی کو ناگوار کیوں نہیں گزر رہی؟ نہ آپ پولیس کا حصہ ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی لیگل پرمٹ کیس میں شامل ہونے کا، مگر اس کے باوجود آپ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ ہیں۔ ایسا کیوں؟ وہ واقعی تعجب کا شکار تھی کہ کوئی اسے کیس میں مداخلت کرنے سے روک کیوں نہیں رہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کسی وجہ کے بغیر انویسٹیگیشن ٹیم میں میری موجودگی کے متعلق کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنا ٹرانسلیٹر اپوائنٹ کر لیں، اس سے کسی کو میری موجودگی سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہنے پر ہجر ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی اور جاب تلاش کریں، وہ کندھے اچکا کر مزے سے بولی۔ اس کی بات پر الہان کو شوق لگا۔ پچھلے 3 دنوں سے میں آپ کی باتیں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اور اب آپ ہاتھ جھاڑ کر کہہ رہی ہیں کہ ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں۔ وہ جل کر بولا۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، مگر ٹرانسلیٹر نہیں رکھ سکتی میں آپ کو۔ ہاں، مگر اسسٹنٹ کی اسامی تو خالی ہے، اگر آپ چاہیں تو، ہجر جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ اس کی بات سن کر الہان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اسسٹنٹ؟ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں ایک گیم ڈیولپر اور سافٹ ویئر کمپنی کا مالک ہوں۔ اس نے اسے اپنی ریپوٹیشن کا احساس دلایا۔ گیم ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کے مطابق آپ میں باس والی صلاحیتیں موجود ہوں گی، مگر کرمنالوجی میں آپ نئے ہیں اور نئے آنے والے اسسٹنٹ کے فرائض ہی سر انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جاب منظور نہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے فون کرنے سے میرا پرانا اسسٹنٹ ہیری واپس آ جائے گا۔ ہجر نے ہیری کا حوالہ دیا۔ مس ہجر، آپ یہ اچھا نہیں کر رہی، وہ دانت پیس کر بولا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے ونڈو سے نظر آتی درگاہ کو دیکھتے ہوئے ہجر نے سوال کیا۔ اپنی بات کا نظر انداز کیے جانا اس پر گراں گزرا تھا، پر وہ اسے کچھ کہہ کر بحث کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ ہجر نے سوال دہرایا۔ درگاہ ہے، لمبی سانس بھر کر اس نے خود کو نارمل کیا۔ درگاہ؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر کچھ سوچتے بولی۔ مجھے اس کے اندر جانا ہے۔ اس کی بات پر الہان چونک کر حیرانی سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ ناک چڑھاتے بولی۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، ایک غیر مسلم کا جانا کچھ عجیب لگے گا، مگر آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں، اس نے کندھے اچکائے۔ آپ کو کس نے کہا میں غیر مسلم ہوں؟ ہجر نے ابرو اٹھائی۔ آپ ناروے کی ہیں تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم ہوں گی، الہان نے دلیل دی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ناروے کی نہیں ہوں، میں وہاں رہتی ضرور ہوں، مگر میرا ہوم لینڈ ناروے نہیں ہے۔ رہی بات مسلم یا غیر مسلم ہونے کی، تو میرے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ اب آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، اس نے الہان کی غلط فہمی دور کی۔ اس کی بات سن کر الہان کو اطمینان ہوا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے مذہب کو لے کر پریشان تھا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کی پھپھو کی آخری نشانی اسے دور جانے کے بعد راہ سے بھٹک گئی ہو۔ کچھ لمحے اس کے مسلمان ہونے کا سکون محسوس کرنے کے بعد سوچوں کو جھٹکتے ہوئے الہان ہجر کی تقلید میں درگاہ کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ مس ہجر، ایک منٹ رکیں، وہ درگاہ کے اندر قدم رکھنے ہی لگی تھی جب الہان نے اسے روکا۔ اسے رکنے کا اشارہ کر کے وہ خود سبک رفتاری سے سڑک کی ایک جانب بڑھنے لگا۔ لمحوں میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا۔ ہجر دیوار سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ منٹوں بعد وہ اس کے قریب آتا دکھائی دیا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ سبک رفتاری سے چلنے کے باعث اس کی سانسوں کی رفتار تیز تھی۔ نہیں، یہ لیں، ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھاتے وہ بولا۔ یہ کیا ہے؟ ہجر استفہامی انداز میں بولی۔ دیکھ لیں خود ہی، اس کی بات پر ہجر نے بیگ میں جھانکا۔ شاپنگ بیگ کے اندر ایک سکارف تھا جو الہان اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ اسے اوڑھ لیں، یہاں سب عورتیں سر ڈھانپ کر جاتی ہیں۔ اس کی بات پر ہجر نے ارد گرد موجود عورتوں کو دیکھا۔
انہیں دیکھ کر الہان کی بات درست لگی تھی کیونکہ وہ وہاں موجود سبھی عورتوں نے دوپٹہ لے رکھا تھا۔ شکریہ، اتنا کہہ کر اس نے بلیک رنگ کے اسکارف کو سر پر لیا۔ لانگ کوٹ میں ملبوس ہجر کے بیضوی چہرے پر سیاہ اسکارف بہت جچ رہا تھا۔ وہ دونوں اب اندر بڑھنے لگے۔ ہجر عورتوں والے حصے میں چلی گئی جبکہ الہان کا رخ مردوں والے حصے کی جانب تھا۔ حاضری دینے کے بعد الہان صحن میں کھڑا ہو کر ہجر کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ اسے آتی دکھائی دی، بالوں سے اٹکلیاں کرتی، سورج کی تمازت سے سرخ ہوتے اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس سے نگاہ ہٹا لی۔ وہ عورتیں وہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی نظروں کا رخ درخت کی جانب تھا جس کے گرد عورتوں کا ہجوم تھا۔ منت مانگ رہی ہیں۔ الہان بھی اس منظر کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ جن کے اپنے ان سے دور چلے جاتے ہیں وہ جانے والے کے آنے کی انتظار کی امید کے سہارے جیتے ہیں۔ یہ درخت اگر آپ کے اپنے بھی آپ سے دور چلے گئے ہیں تو جائیں آپ بھی اپنی امید کو سیراب کر لیں۔ الہان نے اپنی بات کہی۔ اس کی بات پر ہجر نے سر تو ہلا دیا تھا مگر وہ جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے۔ الہان نے اس کی ہچکچاہٹ دور کرنی چاہی۔ اس کے زور دینے پر ہجر اس جانب بڑھنے لگی جبکہ الہان رنگ ٹون کی آواز پر فون کی جانب متوجہ ہوا۔ فون کی اسکرین پر جگمگاتے کیتھی کے نام کو دیکھ کر اس نے لمبی سانس لی۔ فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی۔ وہ لمحہ جس کا اس کو سالوں سے انتظار تھا وہ لمحہ آ گیا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے اس نے فون ریسیو کیا اور صحن کے خاموش حصے کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو باس، کیتھی کی چہکتی آواز گونجی۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ اس نے اخلاقاً پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ یہ بتائیں کہ ہجر کہاں ہے؟ کب سے فون کر رہی ہوں میں اسے، وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ میرے ساتھ ہی ہیں مس ہجر، فون شاید گاڑی میں رہ گیا ہے ان کا اس لیے ریسیو نہیں کر رہی۔ اگر کوئی اہم بات ہے تو تم مجھے بتا دو، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ بات تو اہم ہے، آپ کے لیے بھی اور ہجر کے لیے بھی۔ کیتھی، جو بھی بات ہے جلدی بتاؤ، مجھے اور بہت سے کام ہیں۔ الہان جانتا تھا وہ اتنی آسانی سے اسے بتانے والی نہیں تھی، تبھی اس نے غصے کا سہارا لیا۔ اگر آپ بزی ہیں تو میں بعد میں کال کر لوں گی، وہ اطمینان سے بولی۔ اگر تم نے اگلے 15 سیکنڈ میں مجھے اصل بات نہ بتائی تو فون بند کر دینا ہے میں نے۔ الہان نے تنبیہ کی۔ اچھا بتا رہی ہوں، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ کیتھی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا تھا۔ آپ نے مجھے جو انفارمیشن بھیجی تھی وہ میچ کر گئی ہے، فیشل ریکگنیشن کا رزلٹ بھی 100% آیا ہے، کیتھی نے اطلاع دی۔ کون ہے وہ؟ الہان نے جھٹ سے سوال کیا۔ ہجر۔ ہجر نے بھی مجھے ایک کیس دیا تھا، اس کی انفارمیشن بھی میچ کر گئی ہے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ مس ہجر نے کون سا کیس دیا تھا تمہیں؟ وہ دائیں ابرو اٹھاتے ہوئے بولا۔ ہجر اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہی ہے۔ کون ہے اس کے والدین؟ ہارون الوی اور آنیہ الوی، کیتھی نے مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات پر الہان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ میری کزن کون ہے؟ الہان چہکتی آنکھوں سے ہجر کی بشت کو دیکھتے بولا۔ ہجر، ہارون